أرسل رسلا ذوي التكريم ختمهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والتعظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، میرے تمام اہل ایمان بھائیوں بہنوں اور حاضرین کرام، حضرت مولانا محمد یاسین صاحب دامت برکاتہ العالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا سب مبنی بر حق تھا اور تفسیر کے ساتھ ارشاد فرمایا، لیکن ہمارے لیے کیا چھوڑ، ہم کیا بات کریں، حدیث کے متعلق میں بیان کر دیا۔ اب ظاہر فاضلات یہ فقیر مبارکباد ہی دے سکتا ہے اور دعا کر سکتا ہے، البتہ میرے پاس کچھ کہنے کو اگر تھوڑا بہت مواد ہے تو عوام کے لیے ہے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، جس کا حصول ہم نے بڑی قربانیاں دے کر دین حق کی سربلندی کے لیے کیا تھا، اور 70-80 برس ہو گئے ہیں اس ملک کو، ابھی تک لوگوں کی نگاہیں ترس رہی ہیں کہ وہ وعدے جو ہم نے اللہ سے کیا تھا، وہ وعدہ کہ دین حق کے لیے ہم عملی تجربہ گاہ بنائیں گے، وہ کہاں ہے؟ ہمارے نظام تعلیم، کسی قوم کا نظام تعلیم یہ بتاتا ہے کہ یہاں کس قسم کے لوگ چاہتے ہیں تیار، کہ نسل کس قسم کی تیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو نظام تعلیم ہمارا مقتدر لوگوں کے ذریعے سے اور ملک کی پالیسی کے ذریعے سے چل رہا ہے، اس میں وحی کے لیے کوئی جگہ ہے؟ نہ پوچھا، اس میں علم وحی کے لیے کوئی جگہ ہے؟ بلکہ رویہ کچھ ایسا ہے کہ جیسا عناد کا ہوگا۔ دیکھیں، ہم جب انگریزی کالج میں جب داخل ہوئے تھے، سن 54 کی بات کر رہا ہوں، میں داخل ہوا تھا، تو ہمیں جو کاپیاں سکول کی طرف سے ملتی تھیں ان کے آخر میں ایک دعا ہوتی تھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اقبال کی بہترین ایک بچے کی دعا ہے اس میں، وہ غائب ہو گئی۔ قصور کیا تھا؟ کوئی ادبی سکون ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہمارے ملک کی باغیں کسی اور کے ہاتھ میں اور ہم آزادیوں کے جشن منا رہے ہیں؟ دیکھو، غلامی کے دور میں ہمیں کیا ملا ہے؟ ہمیں غلامی کے دور میں ہم سے ہمارے دشمن نے وحی کی برکات چھیننے کی کوشش کی، وحی کی برکات چھیننے کی کوشش کی، لیکن یاد رکھو دشمن نے مقابلہ ہم سے نہیں کیا،
اس نے کوشش کی ہے اللہ جل مجدہ کہ دیے ہوئے کامل دین، کامل شریعت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے نازل کیا ہے یہ ذکر اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور وہ کر رہا ہے۔ جس کی مثال یہ ہے کہ اس ایک سال میں ان مدارس کی جن کی آمدن کا ذریعہ آپ سن رہے تھے کہ آپ جیسے مخیر حضرات جن کا جی چاہے کچھ دے دے، جس کا جی چاہے کچھ نہ دے، یہی ہے سوا توکل علی اللہ کے اور کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک سال میں قوم کو کیا کیا ہے؟ 75,000 حفاظ تیار میں، 75,000 حفاظ ایک قرآن ایک سال میں، اور پچھلے سال 60,000 تھی، اس سال 75-80,000 کے قریب ہے، اور علماء کی تعداد 37-38,000۔ یہ عالم تیار کر کے دیے ہیں وحی کے علم کو آگے بڑھانے کا۔ الحمدللہ وہ چل رہا ہے برقرار، اللہ کا وعدہ ہے۔ میں آپ سے سادہ الفاظ میں ایک آیت اللہ نے میرے سامنے اس وقت ایک قاری صاحب پڑھ رہے تھے، میرا خیال اس وقت ادھر کیا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو آپ خود ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا گیا ہوں کہ جو تعلیم دوں ایسی دوں کہ اس سے انسانوں کے اخلاق کی معراج حاصل کر لیں، بلندیوں پر لے جاؤں۔ اور واقعی ایسا ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کام شروع کیا تو کس قوم میں شروع کیا؟ هو الذی بعث فی الامیین، ان پڑھوں میں شروع ہوا، رسولا منہم، ان میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کو آیات اللہ کی پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ، اور دانائی کی باتیں، حدیث بیان فرماتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب یہ نظام، یہ 4 نکاتی نظام، تلاوت آیات، تلاوت کتاب، تزکیہ نفوس اور تعلیم حکمت، اس نظام سے ہٹ کر جو نظام پہلے تھا یا اس کے بعد کہیں ہوگا، اس نظام سے ہٹ کر اللہ اس کے بارے میں خود فتویٰ دے رہے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ گمراہی کا نظام، وہ گمراہ تھا۔ آخرین منہم، اللہ نے حضور کو بعثت فرمائی صرف آپ کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ اس علام الغیوب نے دی ہے، جو جانتا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور انسانیت کی ہدایت کے لیے علم وحی کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ نے آپ کو ایسا علم وحی عطا فرمایا کہ جس کے بعد کسی اور وحی کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کہہ کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر فرمایا مجھے دوسرے انبیاء کی نسبت مجھ میں 6 چیزیں مجھے دی گئی ہیں جو دوسروں کو نہیں دی گئی۔ پہلی چیز یہ کہ میں بات کرتا ہوں، الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، معانی زیادہ ہوتے ہیں، یہ اللہ نے مجھے ملکہ عطا فرمایا۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے، اور فرمایا اعطیت وجعلت لی ارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاکی کی جگہ بنائی گئی،
وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور مجھے میرے لیے حلال کر دیے مال غنیمت، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے سے۔ میرا دشمن مجھ سے مہینے یا سال کی مسافت پر، مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے تو اس پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے، دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ دہشت گردی ہے جو طالب علم کرتے ہیں۔ دہشت گرد یہ نہیں ہے، اس علم کے اندر اللہ نے ایک رعب رکھا ہے، ایک وجاہت ہے، فخار ہے۔ اور دشمن جو اللہ کا اور اس کے رسول کا دشمن ہوتا ہے، اس کے دل میں اس کا اثر پڑتا ہے اور بزدلی چھاتی ہے۔ کیوں؟ صاحب کمال کا یہ کمال ہوتا ہے کہ اس سے جو محبت کرتا ہے اس کے کمالات، اس کا اثر اس کے محب پر بھی ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس امت کے اندر بھی وہ کمالات منتقل ہوئے ہیں۔ جب بچے چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو یہاں کوئی جنگی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ ایک اسکول ہے فیصل آباد میں، وہاں مدرسہ ہے، وہاں 350 طالب علم ایک ہی ہال میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ معائنہ کرنے والے آئے کہ دیکھیں یہاں پر کوئی دہشت گردی تو نہیں ہو رہی۔ بچے قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ ہل رہے تھے۔ انسانی فطرت روح وجد میں آتی ہے، جسم کو ہلاتی ہے، تو ہل رہے تھے۔ دوسرے کو کہتا ہے دیکھو یہ ان کو مشق کرائی جا رہی ہے کہ یہ تھکے نہ۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں عوام کے لیے کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک نظام ہے جو اللہ کے آخری رسول لے کر آئے ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اس میں روشنی ہے، اس میں کمال ہے، اس میں عزت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، غلطی سے پاک ہے۔ دنیا میں اس وقت اور کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے اندر ایسی آیت پائی جا سکے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ خاصہ ہے اس امت، اور یہ اس امت کو ختم نبوت کی برکت سے یہ مقام عطا ہوا کہ اب کئی چیزوں میں اس امت کا کوئی جواب نہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی صحیفے، کتب، ہدایت اوپر سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم انسان جا رہے ہو، آدم کو کہا تھا میری طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایات آئیں گی، تو جو ہدایات میری طرف سے آئیں، جو اس کو مان کر اس پر عمل کر کے میرے پاس آئے گا اس کے لیے جنت ہے، جنت کا مقام ہے۔ اور جو اس سے پڑھ کر نہیں آئے گا، اس نظام کے تحت نہیں آئے گا میرے پاس، ان ہدایات پر عمل کر کے نہیں آئے گا، اس کے لیے جہنم ہے۔ تو وہ ہدایات جو وعدہ تھا اللہ کا وہ مکمل ہوا حضور پر کہ اب اس کے بعد نئی ہدایت کوئی نہیں آئے گی۔ اللہ نے خود فرما دیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر اس کا انکار کر دو گے تو بعد میں کوئی اور ہدایت کرنے والا تمہیں نہیں آئے گا، یہی کتاب ہے جو ہدایت کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ اس کتاب کا ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کیا اہتمام کرتے ہیں سوائے مدارس میں؟ یہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ رسول اللہ اس مدارس میں ہوتا کیا ہے؟ یہی چار تلاوت آیات، قرآن پڑھایا جاتا ہے، پھر مدارس کا جب کتابوں میں جاتا ہے تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث اور قرآن کا ترجمہ، تفسیر، عربی زبان، بلاغت، یہ چیزیں سب سیکھتے ہیں تاکہ قرآن سیکھیں۔ اور کسی کے ساتھ تزکیہ بھی حضور فرماتے تھے، تربیت بھی فرماتے تھے، راتوں کو اٹھ کر دیکھتے تھے کون کیا کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ابو بکر بھی پڑھ رہا ہے، عمر بھی پڑھ رہا ہے رضی اللہ عنہما۔ سنا آپ نے، صبح آئے، صبح کی نماز کے بعد ملاقات ہوئی، نشست ہوتی تھی، معمول تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کا۔ پوچھا ابو بکر میں رات کو تمہارے پاس آیا تھا، تم قرآن پڑھ رہے تھے لیکن بہت آہستہ پڑھ رہے تھے، کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت جس کے لیے پڑھ رہا ہے، جس کو سنانا مقصود ہے وہ اونچا بھی سنتا ہے اور
آہستہ بھی سمجھا تو اس لیے میں خواہ کا زور کیوں لگاؤں؟ حضرت نے فرمایا، حضور نے فرمایا ذرا اونچا پڑھا کرو، ذرا اونچا پڑھا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم اونچا پڑھ رہے تھے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ عمر جہاں تک تیری آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن ذرا آہستہ پڑھا کرو۔ اب علماء الحمدللہ اس امت کے علماء کو ایک شان دی گئی ہے، اور یہ بھی ختم نبوت کی برکات میں سے ہے۔ بات سمجھنا وہ کیا کہ فقہ، تفقہ، استنباط قوت ان کو عطا کی گئی کہ بقائے دین کامل میں اس کا حصہ، اور جو چیز اس دین کے باقی ہونے، علم کے باقی ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اللہ نے اس امت کے اندر وافر حصہ اس کو عطا فرمایا۔ حافظہ کی ضرورت تھی امام بخاری جیسے انسان پیدا کرنا، یہ ختم نبوت کی برکات ہے۔ دوسروں کو نہیں، دوسری امتوں کو یہ فقاہت اور یہ حافظہ کی ضرورت، کیونکہ وہ محفوظ رہنے کے لیے نہیں، وہ وقتی تھی۔ یہ تعلیم چونکہ ازلی اور ابدی تھی، ہمیشہ رہنا تھا اس میں، تو اللہ نے اس کے لیے انتظام فرمایا۔ ہمیں اب توجہ یہ کرنی ہے کہ اس نظام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس تعلیم کو پڑھنا اور پڑھانا مقصود ہے۔ اعتراضات کرتے ہیں جناب مانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی، بے شک آپ سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، مانا، اور ہم تسلیم کرتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ تھی، مگر سارے کام تو ہم مسجد سے باہر بھی تو کام کرنے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ 1440 سال ہو گئے، 1400 ہو گئے، سال زیادہ 42 سال ہو گئے۔ آپ ہمیں پچھلے اقدار بدل گئے، اقوام بدل گئی، عادات بدل گئے، زمانے کے تقاضے بدل گئے، پھر مختلف قومیں آ گئیں، ان کے مزاج مختلف ہیں، تو سب کو اسی ایک تعلیم کے نظام میں ہانکنا، اور یہ کہاں تک آپ ہمیں 1450 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ علام الغیوب ہیں کہ نہیں؟ اللہ علام الغیوب ہیں، اللہ جانتے ہیں یہ بات کہ زمانہ بدل۔ تو اللہ نے باقی انبیاء کو جو معجزات عطا کیے، وہ معجزات مخلوق تھے، اور مخلوق کو فنا ہے۔ اللہ نے جو معجزہ حضور کو عطا فرمایا وہ مخلوق نہیں، وہ اللہ کی صفت ہے، اور صفت اللہ کا، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور صفت اپنے موصوف کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اللہ باقی ہے کہ نہیں؟ تو اس کی صفت بھی باقی ہیں کہ نہیں؟ ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ اس سے جدا ہوں تو وہ واجب الوجود تو وجود نہیں رہ سکتے، اس لیے ناممکن ہے، یہ محال ہے کہ اللہ بھی ہو اور اپنی کسی ایک صفت کو فنا کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنی صفت کے اندر، یہ کلام بھی آپ کی صفت ہے، قرآن میں یہ شان رکھی ہے کہ الآن کما کان، اس پر ماضی، حال اور مستقبل کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس پر بوسیدگی نہیں ہوتی، نہیں آئے گی کبھی بھی، اور نہ آئی ہے۔ عارفین کا تجربہ ہے یہ، فرماتے ہیں کہ جب بھی تم تلاوت کرو اور غور سے کرو تلاوت، کسی زمانے میں کوئی مسئلہ ہو، تم کو جب غور کرو گے ہر وقت نئی تلاوت میں تمہیں قرآن کے اندر ایک نیا موتی ملے گا، نئے معنی منکشف ہوں گے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی بات تم ڈھونڈنے لگو قرآن کے اندر تمہیں نہ ملے تو یہ مت کہو کہ قرآن میں نہیں ہے، کہو مجھے نہیں ملا۔ کیوں؟ جب ضرورت پڑے گی، اللہ نے پوشیدہ علوم اس میں رکھے ہیں، جب ضرورت پڑے گی کسی علم کی، کسی اس میں بحر کے سب ہوتا زن ایسا ہوگا تو اس کی تہ میں گھس کر وہ موتی اٹھا کر لے آئے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔
ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ نظام ازلی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے یہ نظام ہم کو دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ هو الذی بعث فی الامیین، یہ ان پڑھوں کے لیے ہے۔ اس میں دو تین نکات ہیں، بس میں ان کی طرف روشنی کر کے بات خاموشی اختیار کروں گا۔ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں میں لوگ بیمار ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے، اور ان کی صحت کے لیے تو علاج معالج بھی ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے۔ تو معالج کو جو آج کی اصطلاح میں ڈاکٹر کہتے ہیں، اس کو اطباء طبیب کہتے ہوں گے، سیاح کہتے ہوں گے، لیکن اللہ نے فی الامیین کہہ کر ان ڈاکٹروں کو امیوں میں شامل کیا، امیوں میں شامل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اسی طریقے سے مکان بنتے تھے کہ نہیں بنتے تھے؟ تو بنانے والے ماہر انجینئر ہوتے ہوں گے اس زمانے کے، ان کو بھی کیا کہا؟ امی۔ لوہار بھی ہوتے تھے، برتن بھی بنتے تھے، تیر بھی بنتے تھے، کمانیں بھی بنتی تھیں، نیزے بھی بنتے تھے، زرہیں بھی بنتی تھیں، ان کے بنانے والوں کو کیا کہا؟ امی۔ ان پڑھ کہا، ان پڑھ کہا، ان پڑھوں میں شمار کیا۔ زرگر بھی تھے، سونے چاندی کا کام بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتے تھے، لیکن سب کو کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل، جب تک اس نظام کے اندر نہیں آئے تھے اس وقت تک گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم، شاید تم یہ غلطی سمجھو کہ وہ پہلوں کو امی کہا گیا ہے، جو بعد والے ہیں وہ دوسرے علوم حاصل کر کے علامہ بن جائیں، نہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہیں، بعثت ان کے بھی امیین۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ امیین کہہ کر اشارہ کیا اس بات پر کہ خالی الذہن بندہ جب اس تعلیم کو اپنائے گا، وہ اس سے جو اس کو نفع ہوگا اس کو اس کے مقابلے میں اس کو کم ہوگا جس نے دوسری تعلیم پہلے پائی ہوگی، کہ اس کے برے اثرات کو دور کرنے میں وقت لگے گا۔ یہ امیین کی شان کے لیے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، گویا یہ امی ہمارے لیے لقب ذم نہیں ہے، لقب مدح ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس وقت جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے تھے، تو آپ نے انہوں نے جو نمائندہ کفار کا تھا اس نے کہا، اعتراض کیا کہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ معاہدہ ہے مابین محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان، یہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ نزاع تو صرف محمد کی رسول ہونے پر ہے، اگر ہم ان کو رسول مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، جھگڑا تو صرف یہ ہے کہ رسول ان کو مان دیں۔ جب ہم نہیں مانتے تو پھر یہ معاہدہ ہمارے اور محمد ابن عبداللہ کے درمیان ہو رہا ہے، تو آپ یہی لکھیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو کاٹو، رسول اللہ کے لفظ کو کاٹو۔ حضرت علی نے فرمایا حضرت میرا حوصلہ میں کیسے کاٹوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا حضرت علی کو، اچھا بتا میرا نام کہاں لکھا ہے؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ سن 6 ہجری کا۔ سن 6 ہجری کا مطلب ہے کہ نبوت ہے، نبوت کو کتنے سال ہو گئے؟ 13 سال، 19 برس ہو گئے، صرف 3-4 سال باقی رہ گئے، کام سارا پورا ہو چکا ہے۔ لیکن اگر لکھنا پڑھنا اتنا ضروری تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو پڑھے لکھے، کچھ تو سمجھ آ جاتی تھی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ نے وصف ایک تعریف فرمائی، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ اگر حضور کسی سے پڑھے ہوتے پہلے پڑھ کر، جی پہلے تھوڑا سا پڑھ لیں تو کوئی ہوتا، اللہ فرماتے اگر ایسی بات ہوتی
وما كنت تتلو من قبله ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون کہ یہ فلاں سے حصہ لے کر آیا، فلاں سے سیکھ کر آیا ہے، جب کہیں نہیں گیا، ماں بھی بچپن میں چلی نہیں، والد پہلے تشریف لے گئے، دادا بھی چھوٹی عمر میں گئے، تعلیم تربیت کہاں سے ہو سکتی تھی؟ نہیں ہوئی۔ اللہ نے تعلیم و تربیت فرمائی، اور ایسی فرمائی کہ میں فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کیسے ہیرے پیدا کیے۔ سوال یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں مربی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور آپ نے معلم اور ہم یہ بھی آج تسلیم کرتی ہے، دنیا تسلیم کرتی ہے، میں نہیں، دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جتنا اپنے مشن میں حضور کامیاب ہوئے ہیں اور کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں، دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں کہ جو گزرا ہو، جو اپنے آخر وقت میں وہ یہ کہہ کر جائے کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ اور نتیجہ جن لوگوں کو آپ نے اپنی پرورش میں، اپنی تربیت میں لیا، کیا پڑھایا؟ کون سی کتاب پڑھی؟ علم تعلیم نام ہے استاد اور شاگرد کا اور کتاب کا، واسطہ کون سی کتاب تھی؟ قرآن، بس ایک ہی قرآن۔ لیکن یہ قرآن، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کلام ہے، یہ کلام ہے، کلام صفت ہے، کلام صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو قربانی دی تھی، مار کھائی تھی، یہ مسئلہ آج سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ہم مخلوق مان لیتے اس کو تو یہ کب کا ہم سے چلا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ میری، البتہ آپ یہ اشکال کر سکتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا ہے کلام کی شکل میں، کتاب کی شکل میں نہیں آیا۔ قرآن نازل ہوا ہے کہ کلام کی شکل میں، اور متعارف ہوا ہے کتاب کی شکل میں۔ تو شک آ سکتا تھا کہ وہ مرحلہ جب کلام نازل ہوا، کلام نازل ہوئی بواسطہ جبریل امین حضور کے قلب اطہر پر، یہاں تک تو کوئی شک اور شبہ نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے سینہ ابو بکر و عمر اور صحاب سے کے واسطہ سے ہم تک آئی۔ ہو سکتا یہ انسان تھے، کوئی تبدیلی ہو جاتی۔ اللہ نے جس کلام کی تصدیق اور تصویر فرمائی اور اسے ریب اور شکوک سے پاک قرار دیا، کلام کا نام نہیں لیا، کتاب کا نام لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی شک کرنے والا شک نہ کر گزرے کہ شاید صحابہ نے لکھتے بعد کوئی خیانت کی ہو۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جو لکھت تمہارے سامنے آ رہی ہے، یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ سے نقل ہے۔ نعرہ تکبیر! تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اتنی پاکیزہ تعلیم، اتنی پاکیزہ تربیت، اور پھر مفت ملے، اور پھر مفت ملے، انعام بھی ملے، جی پڑھنے والے کو انعام بھی ملے، اور پڑھنے والے کو انعام بھی ملے، کھانا پینا بھی ملے، کپڑے وغیرہ بھی ملے، جیب خرچی بھی ملے، اور ہم نہ لیں اور اپنی ساری کمائی جھونک دیں آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ، فلاں یونیورسٹی میں، وہاں ہم کو کیا ملا؟ اگر بیٹا کامیاب ہو گیا تو ماں باپ کی خدمت کا نہیں ہے ڈپارٹمنٹ، وہیں رہ گیا۔ اگر ناکام ہوا تو نہ دین کا نہ دنیا کا۔ یہ ہمیں میں نے خود مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت کو غریق رحمت کرے، یہ سنا ملتان میں ایک مجلس میں فرما رہے تھے، اللہ کی یہ سنت ہے، جیسے خاص اپنا انداز میں فرماتے تھے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو چیز انسان کے لیے زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ مفت ہوا کرتی ہے۔ ہوا قیمتی ہے کہ نہیں، ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر ہوا سانس لینے کے لیے قیمتاً ملتی تو ہمارا کیا حشر ہے؟ مفت بات ہے۔
اور پانی یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اللہ نے مفت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن کی تعلیم یہ لازمی تھی انسان کے لیے، انسان کی روحانی زندگی کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ انسان مردہ ہے اس کی تعلیم کے بغیر۔ قرآن میں آپ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب یہ ترکیب ہے، علماء جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ نے فرمایا الرحمن، میں رحمان، علم القرآن، میں نے قرآن سکھایا ہے، خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، علمہ البیان، پھر بولنا سکھایا۔ اب بظاہر یہ ترتیب الٹ ہے، پیدا انسان پہلے ہوا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا بظاہر ترتیب کے لحاظ سے الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، علم القرآن، لیکن اس کو قرآن کو پہلے کر کے یہ قاعدہ ہے جس چیز کا حق آخر میں آنا ہو اس کو پہلے لے کر آیا جائے تو اس میں اس کی خاص شان پیدا ہوتی ہے، خاص تخصیص ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں میری صفت رحمان کا، میں جو رحمان ہوں، تقاضا ہے کہ میں نے قرآن پڑھانے کے لیے ہی، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ہی انسان کو پیدا کیا اور اس کو حیوان ناطق بنایا، بولنے والا، تاکہ قرآن پڑھے۔ اور ہم ہیں یہ سب کچھ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی پڑھاؤ، وقت رہے ہونے تو عمر زیادہ ہو جائے گی۔ اور یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ تجربہ یہ بتاتا ہے، میں تصدیق کریں گے، جس بچے کو زیادہ دیر مدرسے میں گزر جائے اور وہ فیل ہو کر کئی سال خلیفہ بن جائے، وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اس نورانی صحبت کا موقع زیادہ ملتا ہے، وہ استادوں کی خدمت زیادہ کرتا ہے، استادوں کی دعائیں زیادہ لیتا ہے۔ یہاں تو عمر کا کوئی تقاضا نہیں، جس عمر میں پڑھو۔ سیدنا صدیق اکبر کے والد اس عمر میں مسلمان ہوئے، اس وقت 90 سے زیادہ تجاوز تھی آپ کا، تو اس وقت مسلمان ہوئے۔ ظاہر ہے کہ نماز بھی سیکھی ہوگی، قرآن بھی سیکھا ہوگا۔ تو صحابہ کی سنت یہی ہے، صحابہ کی سنت یہی ہے کہ انہوں نے بڑی عمر میں پڑھا ہے، اس کے لیے عمر کی ضرورت نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میری جی چاہتا ہے کہ میرا کوئی امتی قبر میں اس حال میں نہ جائے کہ اس کا سینہ قرآن سے خالی۔ تو اپنے بچوں کی خدمت کریں، مدارس کی ہو رہی ہے، انشاءاللہ ملے گی نہیں، مدارس پڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ یہ بڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ قرآن اور یہ دین حق ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ یہ باقی رہے گا قیامت تک کے لیے، تاکہ اللہ کی حجت بندوں پر تمام ہو، اور ہدایت کا ذریعہ یہی ہے۔ لیکن ہم لوگ محروم نہ رہ جائیں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ اس فقیر کو یاد ہے، فرماتے تھے ایک جلسے پر کسی نے کہا کہ آپ کے مخالفین بھی تھے سیاسی مخالفت کی بنا پر کہ عطا اللہ شاہ کو آتا کیا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور کیا آتا ہے۔ تو آپ نے ایک دعا دی تھی، کہیں ہمیں منہ تو نہیں لگ گئی؟ فرمایا خدا کرے، دعا کرتے ہیں ہم دونوں کہ تمہیں سب کچھ آئے قرآن نہ آئے، مجھے کچھ نہ آئے قرآن آئے۔ کچھ نہ آئے قرآن آئے۔ میرا پوتا، میرے کزن ہیں، وہ میرے بہنوئی بھی ہیں، ان کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، بیٹا پڑھ رہا تھا، تو میں عید ملنے کے لیے گیا اپنی بہن کے گھر۔ میری بہن کو فوت ہو گئی تھی، بھائی سے موجود تھے، تو میں نے ملا تو پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ماشاء اللہ 7واں سپارہ حفظ کر رہا ہے۔
لیکن مجھ سے کہتے ہیں، لیکن ایک بات میں نے محسوس کی، جب سے میں نے اس کو حفظ میں ڈالا ہے تو یہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا، یہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ میرے افسر آتے ہیں فوجی، وہ فوجی تھے، فوجی آتے ہیں کرنل وغیرہ، وہ اگر پوچھتے ہیں کہ کون سی کلاس میں، اب یہ کیونکہ کسی کلاس میں پڑھتا نہیں، یہ شرم کے مارے قرآن بتن کہتا ہے، وہ چپ کر جاتے ہیں، کسی مولوی نے پیڑ پیا ہوئے گا یہ لک جاتے ہیں، ادھر سے اٹھ جاتے ہیں، سامنے نہیں آتے۔ میں نے کہا بھائی صاحب ناراض نہ ہوں، یہ احساس کمتری کا کیڑا آپ کے اندر ہے، اس میں قصور آپ کا۔ کہنے کہ وہ کیسے، لیکن میں ابھی دور کر دیتا ہوں۔ وہ بچہ آیا سامنے، میں نے پھر میں نے کہا کہ قرآن کا کون سا پارہ پڑھ رہے ہو؟ آپ کے 16۔ میں کہا قرآن کی سورہ بقرہ کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اس نے کہا الف لام میم۔ میں نے کہا مجھے ایسے سناؤ جیسے استاد کو سناتے ہیں، الف لام میم پڑھے۔ میں نے کہا کتنی نیکیاں آپ کو ملی ہیں اس کو پڑھتے؟ کہتے ہیں جی 30۔ بچہ کہتا ہے 30۔ میں نے کہا اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کسی کو پتہ نہیں۔ ٹھیک کہا اس نے۔ لیکن جس کلام کا معنی پتہ نہیں، کسی کے معلوم نہیں، اس کے پڑھنے سے الف لام میم 30 نیکیاں ملیں گی۔ روزانہ کتنا پڑھتے ہو؟ لیکن منزل پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں۔ کتنے پھیرے دیتے ہو پہلے سنانے سے پہلے؟ 2 یا 3 پھیرے، 3 سپارے تو وہ ہو گئے، پھر استاد کو سناتے ہو 4 سپارے ہو گئے، پھر سب کی بھی سناتے ہو، سب کی دوبارہ بھی آدھا کر سناتا ہوں، اس کو بھی پھیرے دیتے ہیں۔ اس طریقے سے سبق پرانا جو کل لیا تھا وہ بھی سناتے ہو، 8-10 پھیرے تو اس کو بھی دیتے ہو، پختہ کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد نوافل میں بھی قرآن پڑھتے ہو۔ میں پڑھتا ہوں، کیونکہ دن میں کتنے سپارے ہو گئے؟ 6-7 سپارے ہر حافظ کے ہو جاتے ہیں، تو حرف گنو کتنے نیکیاں ہوں گے؟ ہر حرف پر 10، کتنی نیکیاں ہوں گی؟ یہ کس حساب کتاب میں ہیں؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ اچھا میں نے کہا اب پاکستان کا پہلا گورنر جنرل قائد اعظم تھا، کتنی نیکیاں ملی؟ کیا ملنا چاہیے؟ سارا جغرافیہ سنا دو، ساری تاریخ سنا دو، ثواب ملے گا؟ کیا ملے گا؟ وقت بھی خرچ ہوگا، پیسہ بھی خرچ ہوگا، طاقت بھی خرچ ہوگی، لیکن ملے گا کیا؟ غور کریں، علماء سے بھی عرض کرتا ہوں، غور کریں اس بات کو، اور مسئلہ سوچیں اس بات کا کہ جس تعلیم کے پڑھنے سے دین کا نقصان یقینی ہو، اس کا پڑھنا جائز ہے؟ بولیں جائز ہونا چاہیے؟ تو مدرسے کا طالب علم مدرسہ پڑھنے کے بعد کالج میں جائے، اس کا لباس بدل جائے گا، اس کا سر ننگا ہو جائے گا، اس کی مانگ ٹیڑھی ہو جائے گی، اس کے لباس بدل جائے گا، جوتا بدل جائے گا، نمازیں چھوٹ جائیں گی، یہ نقصان کس چیز کا ہے؟ کیا فائدہ کیا ہوا؟ یہ ہمارے زعماء کو سوچنا چاہیے۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں دیا سوائے اس کے کہ ایک حدیث یا ایک کلمہ ہے، ایک قرآن کی آیت اس کو سکھا دی، ایک دین کا مسئلہ سکھا دی، اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں۔ اور جس والدین نے اپنے بچوں کو وقت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود دین سے بالکل عاری اور کوڑا رکھا، ان کا کیا حشر ہوگا؟ انہوں نے باپ کا ظلم کیا اپنے اولاد پر یا اس نے احسان کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سے سمجھ عطا فرمائے۔ یاد رکھو اللہ یہ فرما رہے ہیں، یہ دوسری آیت میں پڑھتا ہوں،
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ اللہ احسان جتلا رہے ہیں، وہاں صرف بعثت کا ذکر فرمایا اس آیت میں، یہاں احسان من عربی میں من کے لیے احسان کے لیے دو لفظ ہیں، احسان بھی عربی لفظ ہے، من بھی عربی لفظ ہے، لیکن احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن من کا بدلہ کوئی احسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسا احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دو لقب دیے ہیں، دو طریقے سے خطاب فرمایا ہے۔ بعض جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور بعد میں کہا مومنین، یا ایھا المؤمنون ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ جہاں مومنون کہا وہاں اللہ نے ان کے ایمان کا ایمان سے موصوف ہونے کی گواہی دی اپنے علم کی بنا پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، وہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بات کی آیت ہے، اور جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو راسخ پایا تو اس کو مومنین کے لقب دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آئے اس تعلیم میں ابو بکر تھے، جب آج زمانہ ان کو کیا یاد کر رہا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر الصدیق۔ یہ کس چیز نے بنایا؟ تعلیم اور تربیت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ آج وہ تعلیم اور تربیت نبوی ہم کس طرح پا سکتے ہیں، اس کس ماحول میں پا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں ان کے، کون؟ علماء۔ یہ یاد رکھیں۔ لیکن علماء کے لیے بھی عرض کرتا ہوں، مرحلہ پہلا علم ہے، یہ ٹھیک ہے، ہلک الناس الا العالمون، ہلک الناس الا العالمون، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا ہلک العالمون الا العاملون، ہلک العالمون الا العالمون، عالم بھی ہلاک ہو گئے مگر عامل بچ گئے، بچ گئے۔ ہلک العالمون الا العاملون، تو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں اللہ پاک نے جہاں پر بھی قرآن میں عالم کی تعریف کی ہے، اور بہت تعریف ہوئی ہے، بہت تعریف ہوئی ہے، حضور نے تو یہاں تک فرمایا فضل العابد علی العالم کفضلی علی ادناکم، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہے جتنی کہ میری فضیلت تمہارے کسی عام آدمی کی برابر ہے۔ فضلی فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ ہزار عابدوں، ایک فقیہ شیطان پر زیادہ بھاری ہے ہزار عابدوں کی نسبت۔ لیکن یہ کن علماء کا ذکر ہے؟ جہاں بھی اللہ نے علماء کا تعارف کرایا ہے کسی عمل کے حوالے سے کرایا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور علماء کی خشیت، خدا خوفی کے حوالے سے علماء کی تعریف ہے۔ آگے دیکھیں امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اب عالموں کی تعریف ہو رہی ہے، عالموں کو عقل مند کہا جا رہا ہے، لیکن کس حوالے سے؟ رات کے قیام کے حوالے سے، طول قنوت کے حوالے سے۔ آناء اللیل ساجدا وقائما، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں۔ یہ ان حوالوں سے
علماء کی تعریف ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ عالم وہی عالم ہے جو اپنے علم کے اقتضاء پر عمل بھی کرے، اور عمل کے بعد فرمایا ہلک العاملون الا المخلصون، کہ عامل بھی ہلاک ہو گئے مگر وہ جو مخلص تھے، یعنی علم پر عمل کرے اور نیت کسی غیر کی رضا کو خوش کرنے کے لیے ہو، کوئی دنیاوی مقصد ہو اس کے ضمن میں، تو وہ بھی اس سے عذاب شروع ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو علماء کو اپنے علم کو چمکانے کے لیے عمل اور اخلاص کے اندر تواضع، اور تواضع کے اندر استقامت علی الدوام، یہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے میرے دوستو۔ اور جہاں اللہ نے کتب کا کتاب کی کثرت روایات یا کتب کے حوالے سے ذکر کیا ہے، وہ مثال اسی آیت کے آخر دوسری آیت پڑھی ہے کہ میں نے پڑھی تھی کہ مثل الذین حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، کہ جن کو تورات دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا۔ اور کسی فقیر، کسی اللہ والے کا، تو کسی دنیا اپنے مقام کے حد سے ہٹ کر دنیا کے لالچ میں غلط کام کرنے پر کی مثال دی، اس کو ایک پاگل کتے کی فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ اور اس زمانے میں ایک عرض کرتا ہوں، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا فوٹو کے مسئلے پر، تصویر کے مسئلے پر اس دور میں ہم کچھ سستی اور تہاون دکھا رہے ہیں۔ کچھ اپنی مجبوریاں ہیں، کچھ شریعت سے کچھ چشم پوشی بھی ہو رہی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ کیا عکس ہے کہ ذوالعکس کے مٹ جانے کے بعد باقی رہے، وہ قبروں میں ہو اور عکس باقی ہے۔ اس لیے یہ فتوے کو مفتی حضرات تشریف فرما ہے، غور کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں حرمت تصاویر میں وہ بھی سامنے رکھ کر پھر سوچ کر فیصلہ کریں کیا ہم صحیح سمت جا رہے ہیں یا کچھ غلطی ہے۔ اللہ ہماری سب کی اصلاح فرمائے۔ ہم بچپن میں گزرا کرتے تھے، بعد پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو دیواروں پر کچھ اشعار اب بھی لکھے ہوتے ہیں، اس وقت بھی تھے۔ ایک مجھے یاد آتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان کی تباہی میں شریک، یہ حقیقت ہے کہ انسان کی تباہی میں شریک فتنہ رخ ہی نہیں، فتنہ تصویر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ میزبان بھائی، میزبان کہہ رہے ہیں، مجھے حکم دے رہے ہیں بیعت کا۔ کوئی لوگ بیعت کرنے والے ہیں؟ یہ کپڑے کے ساتھ کپڑا بنا لے، کپڑے سے کپڑا بنا، یہ نہ کہیں کہ زبردستی کرے بھائی میں تو بیچارہ کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ دستورات کے لیے بھائی آپ کل کرتے تو آپ ادھر سے دیجیے دستورات کو بھی بیعت میں شریک یہ فقیر نیت کر رہا ہے